اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الصادق الامین الکریم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے کہ جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے کہ نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے کہ گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے کہ جن کی خاطر مضطرب تھی وادی بطحا، وہ آئے کہ جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق نے خلوت کی گود میں پالا تھا، وہ آئے کہ جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ ہمارے علاقہ منظور کالونی میں الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت جو میری اور آپ کی محبوب جماعت ہے، اس کی طرف سے تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے یہ روح پرور اور پروقار تقریب معنون ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آیت مبارکہ تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے محبوب اور لاڈلے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہیں، بیگانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، دشمن کے لیے بھی رحمت ہے، سجن کے لیے بھی رحمت ہیں، ارض و سما کے لیے بھی رحمت ہے، بحر و بر کے لیے بھی رحمت ہے، شجر و حجر کے لیے بھی رحمت ہے، زمین و آسمان کے لیے بھی رحمت ہے، انسانوں کے لیے بھی رحمت، حیوانوں کے لیے بھی رحمت، بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، جوانوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، مزدوروں کے لیے بھی رحمت۔ پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ایک آدمی نے آ کر سلام کیا، محبوب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، آقا نے فرمایا کہ تیرے ہاتھوں پہ یہ گٹے اور اس کے یہ نشانات پڑے ہوئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا اللہ کے رسول، میں پتھروں پر ہتھوڑا چلاتا ہوں، میں محنت اور مزدوری کرتا ہوں، اس وجہ سے میرے ہاتھوں پہ یہ نشانات ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مزدور کا ہاتھ چوم لیا اور فرمایا اوت الاجیر لاجر قبل ان یجف عرقہ، دنیا کے لوگوں مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو، یہ اعلان کرنے والا اور سب سے پہلے اس طرح کا اصول اور ضابطہ طے کرنے والا دنیا کا کوئی اور ریفارمر نہیں، دنیا کا کوئی اور مسلح نہیں، دنیا کا کوئی اور مربی نہیں، وہ تاجدار کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ جو مزدوروں کے لیے بھی رحمت کا پیغام بر بن کر تشریف لائے ہیں۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے قلب مصطفیٰ پر قرآن کریم کو نازل فرمایا، اس کو ہدی للعالمین قرار دیا، محبوب کو نبوت عطا فرمائی، رحمت للعالمین قرار دیا۔ رب نے خود اپنے لیے رب العالمین کا لفظ استعمال کیا۔ کیا مطلب؟ پیارے، جو آپ پر قرآن نازل ہوا نہ اس کی کوئی مثال ہے اور نہ ہی آپ جیسی کوئی مثال ہے اور نہ خود پروردگار جیسی کوئی مثال ہے،
اور انبیاء کرام پر بھی کتب سماویہ اور صحف ربانیہ نازل کی گئی، مگر ان کتابوں کے ان انبیاء پر اترنے میں اور کتاب مقدس سید الکتب قرآن حکیم کے قلب مصطفیٰ پہ اترنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت موسیٰ پیغمبر کو جب تورات دینے کا وقت آیا تو رب العالمین نے فرمایا کلیم طور پہاڑ پہ آ جاؤ پھر کتاب ملے گی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دینے کا وقت آیا، فرمایا آپ بھی اپنے معبد کے اندر بیٹھ جاؤ وہاں پر کتاب ملے گی۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو انجیل دینے کا وقت آیا، فرمایا آپ بھی اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ پھر کتاب ملے گی۔ یعنی ان پیغمبروں کے لیے اوقات کا بھی تعین کر دیا گیا، جگہوں کا انتخاب بھی کر دیا گیا، لیکن جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر سید المرسلین خاتم النبیین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منور پر کتاب مقدس کے نزول کا وقت آیا تو رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ جبل ابی قینقاع پہ تشریف لے جائیں، رب نے یہ نہیں فرمایا آپ ستون حنانہ پہ تشریف لے جائیں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ بیت السلام پہ تشریف لے جائیں، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ طور پہاڑ پہ آ جائیں۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ جہاں جہاں پر میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر گئے قرآن وہی پہ نازل ہوتا رہا۔ آقا مکہ میں تھے تو قرآن مکی بن کے نازل ہوا، آقا مدینہ میں تشریف لے گئے تو قرآن مدنی بن کے نازل ہوا، آقا مکہ کے بازاروں میں چلتے ہیں قرآن مکہ کے بازاروں میں نازل ہوتا ہے، آقا مدینہ کی گلیوں میں چلتے ہیں قرآن مدینہ کی گلیوں میں نازل ہوتا ہے، آقا بیت اللہ کے طواف میں ہے قرآن وہاں پہ نازل ہوتا ہے، آقا مسجد نبوی کے مصلی پہ ہے قرآن وہاں پہ نازل ہوتا ہے، آقا بدر کے میدان میں قرآن بدر کے میدان میں، آقا احد کی پہاڑی پہ قرآن احد کی پہاڑی پہ، آقا حنین کے مارکے میں قرآن حنین کے مارکے میں، آقا ستون حنانہ پر قرآن بھی ستون حنانہ پر، آقا جبل ابی قبیس پر قرآن بھی جبل ابی قبیس پر، حتیٰ کہ آقا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صادقہ عفیفہ کائنات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مبارک بستر پر ہے، قرآن بھی عائشہ صدیقہ کے بستر پہ نازل ہوتا ہے، چونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور پھر توجہ ہے ماشاءاللہ، میرے 2 منٹ ابھی بھی ہیں، آدھا منٹ اور بڑھا لیں گے انشاءاللہ، آپ کے 1 منٹ کے بعد بھی آدھا منٹ بڑھا لیں گے، توجہ ہے ماشاءاللہ۔ جتنے بھی انبیاء کرام کو پروردگار عالم نے محاسن عطا فرمائے، کمالات عطا فرمائے، معجزات عطا فرمائے، بینات عطا فرمائے، وہ تمام کے تمام اکٹھے کر کے خدا نے دامن مصطفیٰ میں سجا دیے۔ آدم علیہ السلام کا خلق ہو، شیس علیہ السلام کی معرفت ہو، نوح علیہ السلام کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید ہو، دانیال علیہ السلام کی محبت ہو، الیاس علیہ السلام کا وقار ہو، یوشع علیہ السلام کا جہاد ہو، ابراہیم علیہ السلام کی خلت ہو، اسماعیل علیہ السلام کا ایثار ہو، موسیٰ علیہ السلام کی کرامت ہو، ہارون علیہ السلام کی فصاحت ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی سیاحت ہو، یہ تمام کمالات اکٹھے کر کے خدا نے دامن مصطفیٰ میں سجا دیے۔ اسی وجہ سے شیخ سعدی شیرازی نے بھی یہ کہہ دیا، وہ بھی بول اٹھے، کیا بولا؟ حسن یوسف حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہوا دارن تو تنہا داری۔ آقا اس دنیا میں تشریف لائے، یہ رحمت ہے۔ آقا نے شاگرد پیدا کیے، یہ رحمت ہے، اور شاگرد بھی ایسے پیدا فرما دیے کہ اب کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے ذکر اذکار کر کے اللہ اللہ کر کے رٹے لگا کر تسبیح پڑھ کر درود پڑھ کر رات نوافل پڑھ کر تہجد پڑھ کر نمازیں پڑھ کر صحابیت کے مقام اور منصب تک نہیں پہنچ سکتا۔
اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے صحابی ہوتا تو پھر ابو جہل صحابی ہوتا، ابو لہب صحابی ہوتا، عتبہ صحابی ہوتا، عتیبہ صحابی ہوتا، شیبہ صحابی ہوتا، امیہ بن خلف صحابی ہوتا، لیکن نہیں، صحابیت کا انتخاب صرف اور صرف خدا کا انتخاب ہے۔ جب خدا نے چنا ہے، اپنے محبوب کے لیے منتخب فرما لیا ہے، تو پھر ابو بکر کو بنو دین سے چنا ہے، عمر فاروق کو بنو عدی سے چنا ہے، عثمان کو بنو امیہ سے چنا ہے، علی ابن ابی طالب حیدر کرار کو بنو قریش سے چنا ہے، سلمان کو فارس سے چنا ہے، بلال کو حبشہ سے چنا ہے، صہیب کو روم سے چنا ہے، اور پھر اپنا نہیں بیگانہ ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، عرب کا نہیں عجم کا ہے، سید نہیں حبشی ہے، گورا نہیں سامنے رنگ کا ہے، وہ جیسا کیسا بھی ہے چلتا تو اس دھرتی پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی گھوڑے سے۔ آخری بات، صحابہ کا تقویٰ، صحابہ کی عظمت، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ صحابہ کی نشست و برخاست میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس سے تھوڑا سا اور آگے آئیے، چونکہ وقت نہایت قلیل ہے اور ہمارے مہمانان گرامی قدر یہاں سٹیج پر موجود ہے۔ آخری ایک جملہ کہہ کر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، فقہا مجتہدین کا اجتہاد یہ نبی کی رحمت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقاہت یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام شافعی کا تقویٰ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام مالک کی عظمت میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام احمد بن حنبل کی استقامت یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ میرے عزیزوں، ان اولیاء کو، ان بزرگوں کو، ان اغواص کو، ان اقطاب کو، ان اوتاد کو دین حق سے ہٹانے کے لیے دشمنوں کی طرف سے جبر و استبداد اور بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، مگر یہ باز نہ آئے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ امام شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹے گئے مگر نہ بدلا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ کو جیل کی تال کوٹری کے اندر اسیر مالٹا بنا کر وہاں پر چکی پیسنے پر مجبور کر دیا گیا، مگر قرآن کی تفسیر جیل میں لکھی ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی کا تقویٰ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اس کو کلوز کر کے آخری لفظ بولنا چاہتا ہوں کہ آج بھی الحمدللہ وہ میدان سیاست ہے، وہ چاہے ایوان کا میدان ہے، چاہے وہ باہر کا میدان ہے، فقیہ ملت مفکر اسلام کے فرزند جلیل مولانا فضل الرحمان نے الحمدللہ یہود و نصارہ کے اعلیٰ کاروں کو صرف ناک آؤٹ ہی نہیں بلکہ دھول چٹانے پر مجبور کر دیا ہے، وہ نہ بدلا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ واخر دعوانا ماشاءاللہ، بڑے